بسم اللہ الرحمن الرحیم المعرفة شرطها أن تكون علامية. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علیہ رحمہ غیر منصرف کے اسباب کی وضاحت کر رہے ہیں. علامہ نے فرمایا کہ معرفہ شرط اس کی یہ ہے کہ وہ علمیت ہو. کیا کہ جی علامہ غیر منصرف کے اسباب بیان کر منصرف کے اسباب بیان کر رہے ہیں تو فرمایا کہ معرفہ شرط اس کی یہ ہے کہ وہ علمیت. علمیت. سنیجیے جی ہوں پڑھو شرح المعرفة أي التعريف لأن سبب منع الصرف هو وصف التعريف لا ذات المعرفة. سوال ہے علامہ جامی علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ غیر منصرف کے جو اسباب ہیں جی وہ ذاتیں نہیں ہیں وصفے ہیں. غیر منصرف کے جو اسباب ہیں وہ ذاتیں نہیں ہیں وصفیں ہیں. تو معرفہ تو اس اسم کو کہتے ہیں جو ذات ہے جی تو وہ اسم خود تو سبب نہیں ہے غیر منصرف کا. جی سمجھی کیا کہ جی علامہ نے فرمایا کہ معرفہ کیونکہ بات تو غیر منصرف کے اسباب کی ہو رہی کہ معرفہ سبب ہے. صرف آگے شرط بیان کیا اس کی تو معرفہ تو اس اسم کا نام ہے تو اسم تو سبب نہیں ہے. اسم کا فلاں فلاں وصف پر ہونا یہ اسباب ہے. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ معرفہ سے یہاں مراد تعریف ہے. معرفہ سے مراد تعریف ہے. تعریف. کیا تعریف یعنی معرفہ ہونا یہ سبب ہے غیر منصرف کا. کی معرفہ ہونا یہ سبب ہے. خود معرفہ نہیں معرفے کا معرفہ ہونا اس کے اندر تعریف کا ہونا معرفے کے اندر وصف تعریف کا ہونا یہ کیا ہے. آگے دلیل دی وجہ یہ ہے کہ منع صرف کا جو سبب ہے وہ اضافت بیانی وہ وصف تعریف ہے ذات معرفہ نہیں ہے. کیا کہ جی اس پر آگے جواب سمجھ آئی. دلیل دی ہے کہ منع صرف کا جو سبب ہے اے وصف تعریف لکھا نا اضافت بیانیہ لکھے بھئی یہ کچھ ہے بے یعنی وہ تعریف ہے تعریف نہ کہ ذات معرفہ. چلو جی معرفہ تو ویکھے نا جتھے آکھے نے کی معرفہ بھئی لفظ معرفہ مشترک ہے وصف مذکور اور معرف کے درمیان تو مراد یہاں اول ہے کی وصف یعنی معرفہ ہونا کی ہونا معرفہ ہونا اے مطلب ہے جی. تو اگے نا تعریف جائز ہے بھی یہ کہ مقدر کیا جائے معرفے کو اے تعریف المعرفہ کہ اس کا مضاف محذوف مانا جائے یہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہے معرفے کو بمانا تعریف بنائے ایک ہے کہ معرفے سے مراد اسم ہی رہے اور مضاف محذوف مانے تعریف المعرفہ کی دو میں طرح ٹھیک ہے جی. چلو جی معرفہ یعنی معرفہ ہونا اے معنی کرنا تعریف دا. دلیل اس لیے کہ منع صرف کا سبب وہ وصف تعریف ہے نہ کہ ذات معرفہ. ہاں جی شابت جی یعنی معرفہ ہونا اس لیے کہ سبب منع صرف کا وہ وصف تعریف ہے نہ کہ ذات معرفہ. شاباش شاباش شاباش. یعنی معرفہ ہونا اس لیے کہ سبب منع صرف کا وہ وصف تعریف ہے نہ کہ ذات معرفہ. جی شرطها اے شرط تأثیرها فی منع الصرف ان تکون علمیتا. بس
علامہ نے فرمایا کہ معرفہ شرط اس کی یہ ہے کہ وہ علم ہو، وہ علم ہو، تو مطلب یہ ہے کہ معرفہ علم ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، تو حالانکہ ہوا معرفہ علم کوئی نہیں ہے، تو اس کا ایسے جواب دیا کیا کہ جی علامہ نے کہا کوئی غرضہ نے جی شرط معرفے کی یہ ہے کہ وہ علم ہو، وہ علم ہو، یعنی معرفہ صرف علم ہی ہوتا ہے کیونکہ شرط کے بغیر مشروط نہیں ہوتا، تو معرفہ تب ہوگا جب علم ہوگا، حالانکہ ضمیریں، اسماء اشارات، موصولات سارے یہ سارے معرفے حالانکہ علم نہیں، علم، تو اس کا جواب ہے کہ معرفے کی یعنی تعریف کے منع صرف میں اثر کرنے کی شرط ہے، ذات کی شرط نہیں ہے کیا کہ جی تو اس کا علامہ جامع الرحمن نے دیا کہ تعریف کی تعریف کی وہ معرفت بنا تعریف ہے نا، بے معرفے کی شرط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ منع صرف میں تعریف کا اثر کرنے کی شرط، منع صرف میں تعریف کے اثر کرنے کی شرط ہے نہ کہ ذات معرفہ کی شرط ہے، سنیں ہی تو وہ شرط یہ ہے کہ ان تکونا یہ کہ ہو وہ معرفہ، مراد تعریف ان بولنا معرفہ ہی، یہ کہ معرفہ کیا ہو علمیت ہو، کیا ہو علمیت ہو کہ وہ علم ہو۔ اچھا جی شرط اس کی اتنی نا یعنی معرفے کی منع صرف میں تاثیر کی شرط یہ ہے یہ کہ ہو معرفہ علمیت جی شرط معرفہ کی یعنی معرفے کے منع صرف میں اثر کرنے کی شرط یہ کہ ہو معرفہ علمیت، شاباش جی معرفے کی یعنی او ہاد مرجع معرفی، معرفے کی منع صرف میں تاثیر کرنے کی شرط تفسیر کرنے کی شرط یہ ہے کہ ہو معرفہ علمیت، کیا ہو علمیت ہو، سنیں اے شاباش سے اگے جی اے کون هذا النوع من جنس التعریف على ان يكون الياء مصدرية او منصوبة الى العلم بان تكون حاصلة في ضمنه على ان يكون الياء للنسبة، بس علمیتن میں یہ یا تا نال ویسے ہوندی بول چھڑی دا یا تا کون سی ہے، یا تا کون سی ہے کیا کہ جی علمیت میں میں یا تا کون سی ہے؟ تو علامہ جامی صاحب فرماتے ہیں یہ مصدریت کی بھی بن سکتی ہے اور نسبت کی بھی بن سکتی ہے، کیا کہ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ یہ مصدر یا تا مصدریت کی مصدریت کی بھی بن سکتی ہے اور نسبت کی بھی بن سکتی ہے، سنیں نا جی مصدریت کی ہو تو علم ہونا، نسبت کی ہو تو منصوب طرف علم کے، خلاصہ یہ ہے مصدریت کی ہو تو کیا معنی علم ہونا، نسبت کی ہو تو منصوب طرف علم کے۔ ہون سن توجہ کریں یہ توجہ کہ ان تکونا پر ہے ان مصدریہ تو وہ ہو گیا کون، کیا ہو گیا کون، اس کون ہوا ضمیر کا مرجع ہے معرفہ، سنیں ہونا معرفے کا کی ہونا معرفے کا، اے کون حاض النوع، اے کون هذا النوع، توجہ کریں اے کون هذا النوع کہ ہونا اس نوع کا، ہونا اس نوع کا، اس نوع کا کیڑی نوع او معرفہ من جنس تعریف کہ ہونا اس نوع کا علم، ہونا اس نوع کا علم، علم
کس سے؟ جن سے تعریف سے. کس سے؟ جن سے تعریف. کخ بھی نہیں سمجھ آنا، توجہ کر. یہ جو ہے نا تعریف کون؟ تعریف. یہ معرفے کی کتنی قسمیں ہیں تو یاد ہے کسی نے؟ معرفہ ہو گیا جنس، جی اندر تھلے 7 انواع نے. اندر تھلے تے ہر معرفے دے وچ تعریف ہے، تو پھر تعریف بھی جنس ہے، اس کے نیچے 7 انواع ہے. اس کے نیچے توجہ کرنا، معرفہ جنس، اس کے نیچے 7 انواع. تو ہر معرفے کے اندر تعریف، معرفے کے اندر تعریف ہے، تو تعریف کی بھی 7 انواع ہیں. ہن واپس آ کہ ہونا اس نوع کا جن سے تعریف سے. سنیں کہ یعنی تعریف کی جو جنس ہے نا، جی تعریف کی جو جنس ہے وہ جن سے تعریف سے اس نوع کا ہونا علم. جی اس نوع کا ہونا علم. یعنی جو جن سے تعریف ہے وہ سبب تب بنے گی غیر منصرف کا جب وہ جن سے تعریف اس نوع کے ضمن میں ہوگی. کیڑی نوع؟ علم ہونا. کیڑی نوع؟ علم ہونا. ہاں جی کیا آکھے جی؟ ان تکونا، یہ ان مصدریہ ہے مصدریہ ہے اور تو اب معنی یہ بنا یہ بنا کہ ہونا اس نوع کا. کا کیڑی نوع؟ علم والی نوع. جو ہونا اس نوع کا کس سے؟ جن سے تعریف سے. اس نوع کا ہونا کیا ہونا؟ علم ہونا. علم ہونا. کیا ہونا؟ علم ہونا. جن سے تعریف سے اس نوع کا علم ہونا یہ شرط ہے غیر منصرف کے سبب کے لیے. یہ اس بنا پر کہ یا تا کیا ہو؟ مصدریت کی مصدریت کی ہو. کس کی ہو؟ ایشا. بس اب عبارت بنی کون حاضن نوع من جنس تعریف ہے. کون حاضر نوع من جنس تعریف کہ اس نوع کا ہونا کس سے؟ جن سے تعریف سے. کس سے؟ جن سے تعریف. تو دیکھیں نا، مراد من حاضن نوع سے تعریف علمی جی کی تعریف علمی. کہ یہ جو تعریف علمی ہے نا یہ ہو جن سے تعریف سے. یہ جن سے تعریف جو ہے نا وہ جنس ہے، اس کے نیچے تعریفیں ہیں. ایک اس میں اشارہ کی تعریف، ضمیروں کی تعریف، موصولوں کی تعریف، اعلام کی تعریف. تو یہ جو نوع ہے کون سی؟ تعریف علمی. اس نوع کا ہونا جن سے تعریف سے، یعنی غیر منصرف کا سبب مطلق تعریف نہیں ہے. جن سے تعریف کی یہ جو خاص نوع ہے کون؟ علم ہونا. تعریف علمی یہ سبب بنتا ہے. یہ ایشا بس ہے جی. اچھا یا یہ ہے کہ یہ تا یا تا نسبت کی ہے. معنی یہ ہوگا کہ ہونا اس نوع کا یعنی تعریف علمی کا منسوب طرف علم کے. منسوب علم کے کہ تعریف علمی تب سبب، تعریف تب سبب بنے گی غیر منصرف کا جب وہ تعریف منسوب ہوگی علم کی طرف. یعنی علم کے ضمن میں. کہ علم کے ضمن میں جو تعریف ہے یہ سبب ہے غیر منصرف کا. باقی جو تعریفیں ہیں وہ باقی جو اسم اشارہ موصولہ آ گیا ہے ان کے ضمن میں جو تعریف ہے وہ سبب نہیں ہے کس کا؟ صرف علم کے ضمن میں جو علم کے ضمن میں جو تعریف ہے یہ سبب ہے کس کا؟ غیر منصرف کا. وہ کس طرح بائیں طور کہ وہ بیان تکونا کہ ہو وہ کون؟ حاصل وہ تعریف حاصل ہو اس نوع کے یعنی علم کے ضمن میں. کہ وہ تعریف حاصل ہو کس میں؟ علم کے ضمن میں. یہ اس بنا پر ہے کہ یا نسبت کے لیے. کس کے لیے ہو؟ پھر توجہ کر کہ بھئی شرط معرفے کی یہ ہے کہ ان تکون علمیتاً. یہ علمیت میں یا تا کون سی ہے؟ نسبت کی بنائیں تو اور معنی بنتا ہے، مصدریت کی بنائیں تو مصدریت کی ہو تو معنی ہے ہونا
تعریف کی اس نوع کا، جی سنیں کس سے؟ جن سے تعریف سے، جن سے تعریف سے جو تعریف علمی ہے، یہ سبب ہے کس کا؟ غیر منصرف کا، یا یہ ہے کہ وہ ہونا اس کا منسوب طرف علم کے، یعنی وہ تعریف جو علم کے ضمن میں حاصل ہے، وہ تعریف جو علم کے ضمن میں حاصل ہے، کیونکہ ہر جنس اپنے نوع کے ضمن میں ہوتی ہے، انسان کے ضمن میں حیوان ہے، تو منسوب طرف علم کے، یعنی وہ تعریف جو حاصل ہے کس میں؟ علم کے ضمن میں، یہ تعریف سبب ہے غیر منصرف کا، وہ تعریف جو حاصل ہے علم کے ضمن میں یہ تعریف سبب ہے غیر منصرف کا، یا کہ یہ نوع یعنی تعریف علمی جو ہونے والی ہے مطلق تعریف کی جنس سے، یہ تعریف علمی یہ سبب ہے کیسا ہے؟ غیر منصرف، اے مطلب دھیان کر بھائی، یعنی ہونا ہونا اس نوع کا، اس نوع کا، اور دیکھو نا تحقیق حمل کیا گیا تا کو مصدریت پر اولاً، سنیں، اور ثانیاً نسبت پر۔ توضیح الکلام یہ ہے کہ تعریف ایک جنس ہے جس کے تحت افراد ہیں، انواع ہیں، ان میں سے ایک نوع ہے علم ہونا، علمیت، اور دوسرا ہے تعریف باللام، تعریف بالاشارہ، تعریف بالضمائر وغیرہ وغیرہ۔ سنیں تے پس مدی الکلام علی الاول، یعنی یہ جنس، یعنی یہ جنس، او حاضل جنس، کون؟ تعریف ماز اثر کرے گی منع صرف میں جب کہ ہوگا یہ جنس عین اس نوع میں، کیڑی نوع؟ تعریف علمی، علمی، اس لیے کہ جنس کا تحقق عین تحقق ہوتا ہے کس کا؟ نوع کا، نوع کا۔ تو یہ ہے کہ بھئی یہ جو تعریف علمی ہے، یہ تعریف علمی کے ضمن میں ہوگی تو یہ سبب بنے گی غیر منصرف کش۔ جن سے تعریف جب کہاں ہوگی؟ تعریف علمی کے ضمن میں ہوگی تو تو یہ سبب بنے گی غیر، اگر اس کے ضمن میں نہیں ہے تو صرف عبارت ہی مشکل ہے، باقی تو گل وقت واضح ہے نا کہ بے معرفے کی ساری قسموں میں جو معرفہ علم ہے یہ معرفہ سبب ہے غیر منصرف۔ تو پڑھے جی گل صرف ایڈی عبارت ہی ذرا بھائی صدا کرو بھی جڑے بابے نے لکھی گل جی سنے ہی اے شاباش سے جی۔ اچھا، اور وہذا کما یقال طبیعت الحیوان، ماز اثر کرتی ہے بشرط کون ہی انسان، اور ثانی صورت پر انا حاض الوصف، اور ثانی کون جو تو یا تا نسبت دی، میری مراد تعریف ماز اثر کرے گی جب یہ تعریف حاصل ہوگی فی ہے، اور صفت بنے گی اس کے لیے، کس کے لیے؟ علم کے لیے، اور شے کی جو وصف ہوتی ہے اس کے لیے نسبت ہوتی ہے کدھر؟ موصوف کی طرف، پس صحیح ہے یہ کہ تعریف شرط اس کی یہ کہ ہو وہ منسوب کدھر؟ علم کی طرف، علم کی طرف۔ اے مطلب جی سنیں ہی اگو دسی حاضر نو مراد اس نو سے کیا ہے؟ تعریف علمی۔ تو شارح صاحب نے تعویل کی ہے کون ہو عالمن کی، اصل سی نا علمیت کا معنی کون ہو عالمن، وَيَن تَكُونَ عَالَمِيَّةً کون ہو ہونا اس تعریف کا علم۔ اس نوع کی تعویل کی ہے کس کے ساتھ؟ کدھر گیا بے اول اشارے کون علمن بحاظر نوع دفن لتکرار الکون تک بار بار کون نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے یوں کہا ہے جی، ورنہ مراد ہے کہ ہونا اس تعریف کا علم، یعنی ہونا اس نوع کا، ہونا اس نوع کا، مراد کس کا؟ تعریف کا، تعریف علمی کا، جن سے تعریف سے، جن سے تعریف سے، جن سے تعریف سے یہ جو نوع ہے نا کیڑی؟ تعریف علمی، تعریف علمی، یہ سبب ہے کس کا؟ منصرف کا، بنا کرتے ہوئے اس پر کرتے ہوئے اس کہ ہو یا ہو یا مصدریت کی مصدریت، ایک گل آ گئی ہو
یا یا بنا کرتے ہوئے اس پر بنا کرتے ہوئے اس پر کہ ہو یا ہو یا نہ ان تکونا یا یہ کہ منسوب ہو منسوب ہو علم کی طرف علم کی طرف او منصوبتاً او کہ وہ منصوب ہو کون وہ تعریف کدھر علم کی طرف بئی طور کہ ہو تعریف ہو تعریف حاصل حاصل علم کے ضمن میں علم کے ضمن بنا کرتے ہوئے اس پر بنا کرتے کہ ہوئے ہو یا نسبت کے لیے ہو یا نسبت کے شابہ جی یعنی ہونا اس نوع کا جن سے تعریف سے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ ہو یا مصدریت کی شابہ جی شابہ جی یا ہو یا یہ کہ ہو منسوب علم کی طرف بئی طور کے ہو حاصل علم کے ضمن میں شاباش بنا کرتے ہوئے اس پر کہ ہو یا نسبت کے لیے یعنی ہونا اس نوع کا جن سے تعریف سے باقی طور کے بنا کرتے ہوئے اس پر کہ ہو یا مصدریت کی یا منسوب ہو علم کی طرف باقی طور کے ہو حاصل علم کے ضمن میں بنا کرتے ہوئے اس پر کہ ہو یا نسبت کی بس وہی سوال جواب نہیں جی کہ کون کا تکرار ہوتا ہے اس لیے انہوں نے کہہ دیا کون و حاضر نوع من جنسی تعریف جی ایشا بس اگے جی وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوطَةً بِالْعَلَمِيَّةِ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمُضْمَرَاتِ وَالْمُبْهَمَاتِ لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي الْمَبْنِيَّاتِ وَمَنْعُ الصَّرْفِ مِنْ أَحْكَامِ الْمُعْرَبَاتِ اگے والتعريف باللام أو الإضافة يجعل غير المنصرف منصرفا كما سيجيء فلا يتصور كونه سببا لمنع الصرف فلم يبقى إلا التعريف العالمي علمیو سوال ہے معرفے کا علم ہونا جی بے معرف مراد تعریف جی کہ معرفہ تب غیر منصرف کا سبب بنے گا جب علم ہوگا تو معرفی کی تو بہت ساری قسمیں ہیں یہ شرط کیوں لگائی ہے کہ معرفہ تب غیر منصرف مراد تعریف کہ معرفہ تب غیر منصرف کا سبب بنے گا جب معرفہ علم ہو یہ شرط کیوں لگائی حالانکہ معرفت اور بھی قسمیں ہیں اس کا علامہ نے جواب دیا اس کا علامہ نے جواب ادھر دیکھو کہ بھئی بنایا گیا ہے تعریف کو مشروطہ بالعلمیت کہ وہ تعریف جو ہے وہ کیا ہو مشروط ہو علمیت کے ساتھ یعنی وہ تعریف جو علم کے ضمن میں ہے یہ تعریف سبب ہے کس کا وجہ یہ ہے کہ مضمرات کے ضمن میں جو تعریف ہے اور مبہمات کے ضمن میں جو تعریف ہے یہ تعریف تو نہیں پائی جاتی مگر مبنیات میں وجہ کہ مضمر بھی مبنی ہیں اور مبہمات دو نہیں موصولات اسماء اشارہ یہ تینوں مبنی ہیں تو اب ان کے ضمن میں جو تعریف ہے وہ تو مبنی کے ضمن میں پائی جا رہی تو جو مبنی کے ضمن میں تعریف ہے وہ غیر منصرف کا سبب کیسے بنے گی کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ مضمرات اور مبہمات کی جو تعریف مضمرات اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ یہ تینوں وجہ یہ خود تینوں مبنی ہیں یہ تینوں مبنی ہیں اور ان کے ضمن میں جو تعریف ہے وہ مبنی کے ضمن میں تو جو مبنی کے ضمن میں تعریف ہے وہ منع صرف کا سبب کیسے بن سکتا ہے کیونکہ منع صرف تو مورب ہوتا ہے غیر منصرف تو مورب ہوتا ہے غیر منصرف تو جو تعریف مبنی کے ضمن میں ہے وہ مورب کا سبب نہیں بن سکتی جو تعریف مبنی کے ضمن میں ہے وہ مورب کا غیر منصرف کا سبب نہیں بن اب مورب کا سبب نہیں غیر منصرف کی ہے
مورب ہے، مورب واجیہ کے. پھر سمجھ کہ یہ تین کیا ہیں؟ مبنی ہے. کون؟ مضمرات، اسماء اشارات اور اسماء موصول. یہ تینوں خود مبنی. وہ تو اپنے مقام تے دلائل لینا کہ یہ تینوں کیا ہیں؟ مبنی واجیہ کیوں مبنی ہیں تینوں؟ مبنی ہے. ان کے ضمن میں جو تعریف ہے وہ مبنی کے ضمن میں تعریف ہے. ان کے ضمن میں جو تعریف ہے وہ مبنی کے ضمن میں. ان وچ تعریف ہے کہ نہیں؟ کوئی ہر معرفے وچ تعریف ہے کہ کوئی نہیں؟ تو جو تعریف مبنی کے اندر موجود ہے یہ تعریف مورب کا سبب کیسے بن؟ کیونکہ مبنی اور مورب آپس میں ضدیں ہیں جی. یہ وجہ ہے. یہ تین نکل گئے. یہ تین نکل گئے. اچھا آگے کہ ایک معرف باللام بھی ہوتا ہے. کون؟ مورب باللام. اور نکرے کو معرفے کی طرف مضاف کریں تو یہ نکرہ بھی معرفہ ہوتا ہے. تو ایک ہے معرف باللام، ایک ہے معرفہ بالاضافت، ایک ہے مورب باللام اور ایک ہے معرفہ بالاضافت. یہ دو اسم کے اتنے بڑے خاصے ہیں کہ یہ تو الٹا غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں بناتے ہیں یا منصرف بناتے ہیں. اختلاف پڑے سی کافی ہے جی کہ وہ غیر منصرف کے حکم میں ہوتا ہے یا خود منصرف ہو جاتا ہے. تو یہ تو جو تعریف جو معرف باللام کے ضمن میں تعریف ہے اور اضافت کے ضمن میں جو تعریف ہے یہ تو الٹا غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے. تو لہٰذا یہ تعریف جو ان دو کے ضمن میں ہے، کن دو کے ضمن میں؟ باللام اور مضاف کے ضمن میں جو تعریف ہے یہ تعریف منع صرف کا سبب نہیں بن سکتی. اچھا جی ضمیریں، اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ تین، معرف باللام، 4، اضافت 5 نکل گئے جی. ایک ہے معرفہ باندا. کون؟ معرفہ باندا. اس کی اپنی ایک تفصیل ہے. بعض مبنی ہوتے ہیں، بعض مورب ہوتے ہیں. پیچھے بچ گئی ہے تعریف علمی. کون بچ گئی ہے؟ اس لیے شرط لگائی ہے کہ وہ تعریف جو منصوب ہے طرف علم کے، یعنی علم کے ضمن میں وہ واجہ جڑے علم نہیں ہے گا ان دے ضمن میں جڑی تعریف ہے اے سبب بھی غیر منصرف دا. سنے ہی ایک سبب کوئی ہور ہویا تو کلمہ کی ہو جائے گا؟ اے مطلب بھی کیا کہ جی اور معرف باللام اور اضافت ہے. یعنی تعریف باللام اور اضافت یعنی وہ معرفہ جو الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے یا اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے. ان کے ضمن میں بھی تعریف ہے، ان کے ضمن میں بھی تعریف ہے، لیکن وہ تعریف جو ہے وہ تو غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے. لہذا یہ تعریف وہ سبب نہیں، الٹا وہ تو منع صرف کو صرف بنا رہی. اب پیچھے ایک ہی بچ گئی. تعریف علمی. اس لیے شرط لگائی ہے کہ تعریف منع صرف کا سبب بنے گی جب وہ تعریف علم کے ضمن میں ہوگی. اور محض بنایا گیا تعریف کو بنایا گیا ہے تعریف مشروطہ بالعلمیت، اس لیے کہ مضمرات اور مبہمات کی تعریف یعنی انہاں وچ جڑی تعریف ہے نہیں پائی جاتی وہ تعریف مگر مبنیات میں. یہ تینوں مبنی ہیں تو ان کے ضمن میں جو تعریف ہے وہ کہاں پائی جا رہی ہے؟ اور منع صرف موربات کے احکام سے ہے. تو وہ تعریف ایدے کدے فائدہ دے سکتی ہے. اور تعریف باللام یا تعریف بالاضافت بنا دیتی ہے غیر منصرف کو. منصرف یا منصرف کے حکم دو طرح ہیں، جیسا کن قریب آ رہا ہے. پس نہیں متصور ہو سکتا ہونا اس تعریف کا. کیڑی تعریف باللام تو تعریف بالاضافت کا سبب منع صرف کے لیے. پس نہ باقی رہ گئی کوئی تعریف مگر تعریف علمی. جی
اور محض بنایا گیا ہے تعریف کو مشروط بالعالمیت، جی۔ اس لیے کہ مضمرات اور مبہمات کی تعریف نہیں پائی گئی مگر مبنیات میں، نہیں پائی جان، شاباش۔ اور منع صرف مربات کے احکام سے ہے، اور تعریف باللام اور تعریف بالاضافت بنا دیتی ہے غیر منصرف کو منصرف، اے شاباش۔ جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے۔ پس نہیں متصور ہوگا ہونا تعریف باللام اور تعریف بالاضافت کا سبب منصر کے لیے، جی۔ پس نہیں باقی رہی کوئی تعریف مگر تعریف علمی۔ واشد لکھے ہی کہ جو معرف بن ندا ہے نا، جی یہ معرف باللام کے حکم میں ہے، جی کیونکہ یا راجلو گویا کہ یہ یا ایو ہر رجل کے قائم مقام ہے، سنیں ہی اے وجہ ہے جی۔ اچھا اسی طرح وہ لغت ہمجر میں میم بھی ہوتی ہے تو وہ الف لام کے حکم میں ہے، وہ حکم میں ہے جی۔ او ام آلت ام جی، اور محض بنایا گیا ہے تعریف کو مشروطہ بالعالمیت، یعنی وہ تعریف علم کے ضمن میں ہوگی تو منع صرف کا سبب بنے گی، اس لیے کہ مضمرات اور مبہمات کی تعریف مبہمات دو نے نحمیر چا کسی ان دونوں کو مبہمات بھی کہتے ہیں جی، نہیں پائی جاتی مگر مبنیات میں، اور منع صرف معربات کے احکام سے ہے۔ سال ہے کہ میں نے پتہ لگے کہ پتہ لگ گیا سب تھی گل مک گئی۔ تعریف باللام یا تعریف بالاضافت بنا دیتی ہے غیر منصرف کو منصرف، جیسا کہ ان قریب آ رہا ہے۔ پس نہیں متصور ہو سکتا، اور مجہول ہو پس نہیں متصور صبر ہوگا ہوگا ہونا اس تعریف کا، مینو ویکھ لا تلو ویکھ دو خط کیتا ہے کہ کوئی نہیں، کیڑی تعریف تعریف باللام اور تعریف بالاضافت کا سبب اور منع صرف کے لیے، پس پس نہیں تے باقی او تعریف جیڑی ہے نا بن ندا وہ بھی معرف باللام میں داخل ہے، موشی کی گل، لہذا پس نہ باقی رہی کوئی تعریف آگ نا، مگر تعریف علمی۔ چلو ادھا میں ادھا تو ہوگے جی وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا وَالْعَلَمِيَّةَ شَرْطُهَا وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَلَمِيَّةَ سَبَبًا كَمَا جَعَلَ الْبَعْضُ لِأَنَّ فَرْعِيَّةَ التَّعْرِيفِ لِلتَّنْكِيرِ أَظْهَرُ مِنْ فَرْعِيَّةِ الْعَلَمِيَّةِ لَهُ۔ چلو جی، سوال ہے بعض ناویوں نے یوں کیا ہے کہ انہوں نے منع صرف کا سبب بنایا ہے علمیت کو، جی کس کو؟ علمیت کو، اور معرف ہونے کو شرط بنایا ہے، جی کیا بنایا ہے؟ معرف ہونے کو شرط بنایا ہے۔ علامہ نے معرفے کو سبب بنایا ہے، علمیت کو شرط بنایا ہے، اس طرح کیوں کیا ہے؟ کیا جی سوال ہے؟ سوال ہے کہ بعض نے علمیت کو سبب بنایا ہے اور معرفہ کو شرط بنایا ہے، شبہ، اور مصنف نے معرفے کو شرط سبب بنایا ہے اور علمیت کو شرط بنایا ہے۔ اس کا جواب واضح ہے کہ بھی چونکہ اصل میں ان نو کے اندر کسی کی فرع ہونا جی اس وجہ سے وہ یہ سبب بنتے ہیں، جی تو علم جی علمیت تنکیر کی فرع ہو یہ اتنا واضح نہیں ہے جیسے تعریف تنکیر کی فرع واضح ہے، کیونکہ تنکیر کے مقابلے میں علمیت نہیں آتی بلکہ تعریف تعریف و تنکیر، اس لیے علامہ نے جو تنکیر کے مقابلے میں جو اس کی فرع اظہر ہے اس کو سبب بنایا ہے اور علم کو شرط بنایا ہے۔ ہاں جی شابہ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعریف کا فرع ہونا تنکیر کے لیے بنسبت یہ اظہر ہے، بنسبت اس کے کہ علمیت کو فرع بنائے کس کی؟ تنکیر کی، ہے فرع یہ بھی، لیکن وہ واضح ہے کیونکہ آپس میں جو مقابلہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بھی علم اور نکرہ، بلکہ ہوتی تقسیم اسم کی دو قسمیں معرفہ اور نکرہ، یہ نہیں ہوتا کہ اسم دو قسم علم اور علم اور اس طرح نہیں۔ تو چونکہ نو کے اندر فرع ہونا یہ سبب ہے، بھئی یہ نو کے اندر نو فرعیتیں ہیں تو فعل کے اندر بھی دو فرع ہیں، تو لہذا اسم پہ جب دو فرع پائی گئی تو یہ فعل مضارع کے مشابہ ہو گیا،
اب فعل مضارع پر جو چیزیں منع ہیں کون تنوین اور کسرہ وہ اس پر بھی منع ہوگی. ساری بات گزر گئی ہے. اور محض اور ماز بنایا گیا ہے بنایا گیا ہے یہاں نا ماز بنایا مصنف رحمہ اللہ نے. ماز بنایا مصنف رحمہ اللہ نے. سنیں اور جار اللہ زمخشری نے الٹ کیتا سی. ماز بنایا مصنف رحمہ اللہ نے ماز بنایا مصنف معرفہ کو سبب معرفہ کو اور علمیت کو علمیت شکر الحمدللہ شرط شرط معرفے کی. معرفے کی اور معرفے سے مراد تعریف ہے یار کانٹا آگے لگے ہیں. اور نہیں بنایا مصنف رحمہ اللہ نے نہیں بنایا مصنف علمیت کو سبب. کو سبب سنیں جیسا کہ بنایا بعض نے اور جار اللہ زمخشری نے. کیوں نہیں بنایا؟ کیوں؟ نہیں بنایا. بسم اللہ صلی اللہ اس لیے کہ اس لیے تعریف کا فرع ہونا تعریف کا فرع ہونا تنکیر کے لیے اظہر ہے علمیت کے فرع ہونے سے تنکیر کے لیے. علمیت کے فرع ہونے سے تنکیر کے لیے. شابہ جی. ماز بنایا مصنف رحمہ اللہ نے معرفہ کو سبب علمیت کو شرط تعریف کے لیے اور نہیں بنایا علمیت کو سبب جیسا کہ بنایا ہے بعض نے اس لیے کہ تعریف کا فرع ہونا تنکیر کے لیے اظہر ہے علمیت کے فرع ہونے سے تنکیر کے لیے. شابہ شابہ شابہ. مصنف نے رحمہ نے معرفہ کو سبب اور علمیت کو شرط معرفہ کی اور نہیں ایک بنایا منٹ. علمیت کو سبب جیسا کہ بنایا ہے بعض نے کس نے؟ جار اللہ زمخشری نے. وجہ اس لیے کہ تعریف کا فرع ہونا تنکیر کے لیے یہ اظہر ہے علمیت کے فرع ہونے سے. سنی گل اور پہلے جڑے نا وہ علمیتن وہ یا کس کی ہے؟ یا مصدریت کی ہے. نسبت کی ہے. تو مصدریت کی ہو تو پھر ہونا اس نو کیڑا تعریف علمی کا جو ہونے والی ہے کس سے؟ جن سے تعریف سے. یہ جو تعریف جو علم کے جو تعریف علمی ہے یہ سبب ہے کس کا؟ یا تا نسبت کی کہ تعریف جو منسوب ہے کدھر طرف علم کے. منسوب ہونے کا مطلب ہے کہ وہ تعریف جو علم کے ضمن میں ہے یہ تعریف سبب ہے کس کا؟ غیر منصرف کا. چل لو شرط